واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: أصبحت مطلوب الثمان، الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي بالسنة، والعيال بالقدرة، والنفس بالشهوات. صلوات آج 25 محرم الحرام کا دن ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں ایک مرتبہ پھر صف ماتم بچھا ہے۔ آج کی مجلس عزا بمناسبت شہادت امام زین العابدین بھی ہے اور ایام عزا کی مناسبت کی مخصوصی ہے۔ آپ کی خدمت میں مسلسل گزشتہ کافی ایام سے امام زین العابدین کی زندگی کے مختلف پہلو پیش کیے جا رہے ہیں اور الحمدللہ خمسہ مجالس قبلہ مولانا ارشاد حیدری صاحب امام زین العابدین کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے آج ان کی آخری تقریر ہے۔ آج آپ انشاءاللہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایام عزا میں ہم بھی اہل بیت کے غم کے لیے کچھ کر سکیں، اہل بیت کے عزادار بن سکیں، جناب زہرا کی بارگاہ میں ان کے اولاد کا پرسہ پیش کر سکیں۔ بس اسی کوشش میں مختلف مومنین الحمدللہ تعاون کرتے ہیں، مجالس عزا کو برپا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان تمام مومنین کی کاوشیں اور کوششیں کی بارگاہ میں قبول فرمائیں انشاءاللہ۔ بالخصوص آج کی یہ مجلس عزا ہمارے برادر محترم محمد علی بھائی کی جانب سے منعقد کی گئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جناب زہرا امام زین العابدین کے صدقے میں انہیں بہترین اجر عطا فرمائے انشاءاللہ، اور آپ مومنین اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے پروردگار سب کو اس عبادت کا ثواب عطا فرمائے انشاءاللہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی بہت زیادہ جامعیت ہے، اور جیسا کہ گزشتہ کافی دنوں سے آپ کی خدمت میں امام کی زندگی کے مختلف پہلو پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جہاں امام کی ذاتی زندگی ہے کہ جس میں امام کی انفرادی شخصیت اور اس کے ساتھ ساتھ امام کی اجتماعی زندگی ہے، وہیں امام کی گفتگو، امام کا کلام دو صورتوں میں ہے۔ ایک صورت صحیفہ سجادیہ ہے جو امام کی دعائیں ہیں، اور دوسرا پہلو امام کے اقوال ہیں، امام کے ارشادات گرامی ہیں، امام سے منقول احادیث ہیں۔ اور کبھی آپ اس زاویے سے سوچئے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمارا تعلق ان ہستیوں کے ساتھ جوڑا ہے کہ جنہوں نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی بتایا ہے اور اپنے اقوال کے ذریعے سے بھی بتایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عملی زندگی سب کی ہو، لیکن ان کے اقوال، ان کی احادیث، جیسے میرے مولا علی اور امام جعفر صادق، امام محمد باقر، ان ہستیوں کی بہت زیادہ احادیث ہیں ہمارے پاس، ان کے بہت زیادہ اقوال ہیں، اور ان کی عملی زندگی اس قدر جامع اور اس قدر بہترین تھی کہ نہ فقط
تشیع کے لیے، بلکہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اہل بیت کو بہترین انسان سمجھتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ سب سے پہلے وہ بہترین انسان تھے، بعد میں وہ بہترین نبی ہے، بعد میں بہترین رسول ہے، بعد میں بہترین حجت خدا ہے۔ یہ صفات جو ہوتی ہے پروردگار عالم کے برگزیدہ بھیجے ہوئے پیغمبروں کی، اماموں کی، وہ سب سے پہلے بہترین انسان ہوتے ہیں، بہترین۔ جیسا کہ بہت سارے واقعات کے اندر ہے کہ کبھی کوئی یہودی ملنے کے لیے آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھوں کیونکہ آپ بہترین انسان ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ غیر ہو یا اپنا ہو، خاص طور پر جب ایام ازا آتے ہیں تو امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے فقط شیعہ حضرات اپنی آراء اور اپنے نظریات پیش نہیں کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے نام شہرت میں ایک مقام تک پہنچی ہوئی شخصیتیں ان کا تذکرہ کرتی ہیں کہ سید الشہداء کی ذات ہر انسان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو ہمارے ائمہ معصومین جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے، ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے انسانیت کے اقدار کو روشن کیا ہے، پہلے انسانیت۔ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے فقط یہ مثال یا اقدار کا لفظ استعمال کیا کہ امام کا رویہ کیسا ہوتا ہے مخلوقات کے ساتھ۔ لیکن جہاں تک عام تعلق ہے، خود امام کی روایات کے اندر والدین کے ساتھ جو تعلق تھا، قبلہ عرض کر رہے تھے گزشتہ شب، تقریباً ہمارے یہاں مجمع وہی ہوتا ہے۔ ایک راوی ہے جس کا نام ہے حسن، بعد میں لکھا ہے کہ یہ امام کے اپنے رشتہ داروں میں سے ہوئے۔ ایک مرتبہ امام کی شان میں بہت زیادہ گستاخی کی، یعنی یہاں تک کہ امام پر سب و شتم کیا۔ سب و شتم کا مطلب ہے امام کو گالیاں دی۔ امام خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد جو آپ کے صحابہ تھے، امام زین العابدین کے جو صحابہ تھے، وہ کہنے لگے مولا ہمارا سینہ تنگ ہو رہا تھا، ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا، اگر آپ کچھ بولتے تو پھر ہم بتاتے اسے، لیکن آپ کچھ بولے نہیں تو ہم بھی خاموش رہ گئے۔ تو مولا نے کہا کہ تم نے وہ سنا جو اس نے کہا؟ ہاں ہم نے سنا۔ کہا چلو اب میرے ساتھ، اب سنو میں کیا کہتا ہوں۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام اب انتقامی کارروائی کریں گے، اس نے امام کو برا بھلا کہا ہے، اس نے امام کی شان میں گستاخی کی ہے، تو امام بدلہ لیں گے، جو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ رویہ رائج بھی ہے کہ برداشت بالکل نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں کسی نے ایک بات سنا دی تو ہم اسے فوراً 2 باتیں سنا دیں گے اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، وہ کیا میں یہ ہوں، اس نے ایسا کیا تو میں یہ کر دوں گا۔ یہ سیرت اہل بیت نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام دروازے پر پہنچے، وہ شخص باہر آیا تو امام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ جو کچھ تو نے میرے بارے میں ابھی کہا وہاں، اگر وہ ساری باتیں میری ذات میں موجود ہیں تو اللہ مجھے معاف کرے۔ اور کیونکہ اس نے امام کے بارے میں برا بھلا کہا تو امام نے کہا کہ اگر وہ برائیاں جو تو نے میرے بارے میں ذکر کی، تو نے مجھے کہیں، اگر وہ مجھ میں ہیں تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر وہ برائیاں مجھ میں نہیں تھی تو تو نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، تو نے مجھ پر الزام لگایا ہے، پھر میں دعا کرتا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے۔ دونوں پہلو۔ اللہم صلی علی محمد، اگر میرے اندر ہے تو مجھے معاف کرے، اور اگر میرے اندر ہے، اگر میرے اندر نہیں ہے تو پھر اللہ مجھے معاف کرے۔ اب دیکھیے جملہ کیا ہے، ایک ہمارا رویہ ہے، ایک اہل بیت کا رویہ ہے۔ توجہ کیجیے کیا ہے اس جملے کے اندر، جامعیت ہے، اور اس کا اثر سامنے والا سمجھ رہا تھا کہ جس نے شام میں گستاخی کی تھی۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی اس نے امام کے جملے سنے، آگے بڑھا، امام کے دست مبارک پر بوسہ دیا، امام کی پیشانی کو چوما، اور اس کے بعد کہنے لگا مولا مجھے معاف کیجیے گا، یہ ساری باتیں مجھ میں ہیں، آپ میں نہیں ہیں۔ یوں تبدیل ہو جائے کردار۔
کہ سب سے پہلے ایک بہترین انسان ہے. یہ انسانوں کے ساتھ رویہ ہے میرے امام کا. وہ جانور جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اشارہ دیا تھا کسی پروگرام میں کہ وہ جانور جس پر امام نے 20 حج کیے ہیں، کبھی اس جانور کو نہیں مار رہا. یہ جانوروں کے ساتھ رویہ ہے. دشمنوں کے ساتھ بھی رویہ امام کا ایسا ہی تھا. 2 نام تاریخ میں ملتے ہیں، مروان بن حکم اور حسین بن نمیر. تاریخ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ان کی اہل بیت دشمنی کس حد تک شدید تھی. جب مدینے کے حالات خراب تھے تو مروان چل کے میرے مولا کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ مدینے کے حالات خراب ہیں اور میں اپنے بچوں کی جان مال کے بارے میں پریشان ہو گیا ہوں. خدا خیر کرے، مجھے خوف ہے اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بچوں کو پناہ دیں. وہ مروان جس نے ولید کے دربار میں امام حسین کے قتل کرنے کا کہا تھا، امام زین العابدین کے دروازے پر جب آیا ہے تو امام نے اس کے بچوں کو امان دی ہے. یہ دشمن کے ساتھ. حسین بن نمیر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ کربلا میں موجود تھا اور شہزادہ علی اکبر کے قتل میں بھی ملوث تھا. لیکن جب یہ مکے پر جب زبیریوں نے اس کے خلاف حملہ کر دیا تھا تو یہ اپنی جان بچا کے بھاگ رہا تھا جنگلوں میں، بیابانوں میں، ادھر ادھر. اتفاق سے اس کا وہاں سے گزر ہوا جہاں امام رہتے تھے اس گاؤں کے اندر جو مدینے سے کچھ فاصلے پر تھا. جب آتا ہے تو امام سے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، میرے پاس غلہ نہیں ہے. امام اسے مہمان بناتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں. جب وہ کھانا کھا کے بیٹھتا ہے تو شرمسار ہوتا ہے. تو سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. اس سے پہلے مولا نے اس سے کوئی تعارف نہیں لیا، اسے غلہ دے دیا، اس کو مہمان بنایا، اسے کھانا کھلایا. لیکن جب اس نے خود یہ کہا کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے بھائی کے قاتل کو بھی بھول سکتا ہے. جملہ اس کے لیے کافی ہے اور یہ ہمارے لیے بڑا پیغام ہے. کچھ چیزیں خدا پر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خدا کے حوالے کر دی جاتی ہیں. تو امام علیہ السلام نے بات اندازہ لگائی جب مہمان ہے تو امام نے کس طرح خدمت کی ہوگی. پھر غلہ بھی دیا، پیسے بھی نہیں لیے امام سے. آگے نہیں تو مسافر ہو بچ جاؤ. تو یہ سب سے پہلے جو مقدماتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت خاص طور پر وہ امام جن کی زندگی کے بعض مراحل اور بعض پہلوؤں کے بارے میں اس مجلس اعزا کے اندر آپ کی خدمت میں مطالبہ عرض کر رہا ہوں. بہترین انسان، بہترین انسان، سب سے پہلے انسان کے لیے یہ کمال ہے کہ وہ بہترین انسان ہو. سب سے پہلے اسلام بعد میں ہے، ایمان بعد میں ہے، یہ منزلیں بعد کی ہے. سب سے پہلے اچھا انسان بننا یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے. یہ اہل بیت کی ہمارے لیے بہترین سیرت ہے. ماشاءاللہ. بر محمد و آل محمد بلند صلوات. اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے ارشادات کے ذریعے سے، اپنے فرامین کے ذریعے سے ہماری اصلاح فرمائی ہے. میں کسی بزرگ اور ایک اتھینٹک عالم دین کی زبانی آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. امام نے اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے فرامین کے اندر، اپنے ارشادات کے اندر کچھ حقوق بتائے ہیں انسانوں کے انسانوں پر حق. ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، اس سلسلے میں گفتگو. اچھا، یہ وہ فرامین ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہے. لیکن قسم اور خدا بڑے افسوس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہی یہ بات کہ یہ فقط کتابوں کے اندر محدود ہے. ہماری عملی زندگی کے اندر، ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی. اب وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ مجلسوں کے سلسلے میں مختلف مقامات پر میرا جانا ہوا. ایک ملک کے اندر میں گیا تو اس مجلس سے اعضاء کے اندر کچھ عیسائی بھی آئے، انہوں نے شرکت کی. اچھا، آپ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے کہ عیسائی مجلس سے اعضاء کے اندر آپ اگر جائیں تو دیکھیں امام حسین کے روضے پر ہر طرح کے افراد آتے ہیں. امام
امام کی زیارت کرنے کے لیے، ہر طرح کے افراد۔ اسی طرح مجلس کے اندر بھی سب آتے ہیں، سید الشہداء اور اہل بیت سے سب کو عقیدت ہے، تو آتے ہیں، کہتے ہیں وہ عیسائی آئے ہماری مجلس میں، مجلس سنی، اس کے بعد جب ہم اٹھنے لگے تو کہنے لگے آپ بہت دور سے آئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ہماری بھی مہمانی قبول کیجیے اور ہمارے چرچ کے اندر آئیے۔ تو عالم کہتے ہیں کہ میں ان کی دعوت کو میں نے قبول کیا، میں ان کے چرچ میں گیا، یہ جو ان کا عبادت خانہ ہے عیسائیوں کا، کہا جب میں وہاں گیا تو وہ مجھے دکھا رہے تھے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے اپنے عبادت خانے کو، تو کہتے ہیں جب انٹرنس یعنی جب داخلہ جہاں سے ہوتا ہے، جب ہم اس دروازے کے قریب گئے تو نوٹس بورڈ لگا ہوا تھا، جیسا کہ ہم امام بارگاہ کے اندر آتے ہیں تو نوٹس بورڈ لگا ہوا تھا، اور ادارے کے نوٹس جو بھی ہوتے ہیں وہ وہاں پر درج ہوتے ہیں۔ کہا میں نے دیکھا کہ نوٹس بورڈ کے برابر میں کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے انگلش کے اندر، انگلش زبان کے اندر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، 14 نقطے لکھے ہوئے ہیں، 14 جملے لکھے ہوئے ہیں۔ کہا جب میں نے غور سے انہیں پڑھا تو یہ 14 وہ جملے تھے کہ جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر حقوق تھے جو حضرت امام زین العابدین کے بتائے ہوئے تھے۔ ایک مسلمان تو استفادہ کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ عیسائی بھی، ان کو بھی پتا ہے کہ انسانیت کی بہترین تعلیم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دے سکتے ہیں، تو بھیجیے یہ مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ اب وہ حدیث مبارکہ جسے میں نے سرمایہ کلام کے طور پر پیش کیا، خصوصاً ترجمہ اور اس کے کچھ لوازمات ہیں جو عرض کروں گا اور آپ کی ذمت ہے تمام، کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، جس طرح ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہر زبان کے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، مثلا اردو میں پوچھا جائے جناب علی آپ کیسے ہیں، کیسے مزاج ہیں، تو عربی کے اندر ایک جملہ ہے جو اس طرح کے حال احوال کے پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیف اصبحت، یہ کیف اصبحت، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ نے کس حالت میں صبح کی ہے، آپ کی صبح کس طرح ہوئی ہے، یعنی آپ کس حالت میں ہیں، ابھی آپ کی کیفیت کیا ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ امام علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے وہ اصول ہے، وہ کلیات ہے، وہ سب کے لیے ہے، یعنی امام نے فقط اپنی کیفیت بیان نہیں کی، ہر انسان اس کیفیت سے دوچار ہے کہ جب صبح کرتا ہے، صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا اصبحت مطلوب التمام، میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ 8 چیزوں کا مجھ سے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ 8 چیزیں ہیں جن کا مجھ سے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، اللہ تعالی یطلبنی بالفرائض، اللہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اس کے واجبات کو انجام دوں، یہ اللہ کا مطالبہ ہے سب سے پہلا، کہ اللہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے واجبات کو انجام دوں۔ جب بھی ذہن میں آتی ہے ہماری واجبات تو وہ عبادات ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ بھی واجبات ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر عبادات ہیں، اس سے بڑھ کر واجبات ہیں۔ اللہ نے ہر وہ عمل جو مجھ پر واجب قرار دیا، صبح اٹھا ہوں تو اللہ مجھ سے طلب کر رہا ہے، مثلا اذان کی آواز آئی تو خدا کا مطالبہ مجھے میری طرف متوجہ ہو گیا کہ نماز فجر کا وقت آ گیا، نماز ظہر کا وقت آ گیا، نماز مغرب کا وقت آ گیا، پورا دن مسلسل یہ مطالبہ ہے۔ تو پہلا مطالبہ ذات احدیت کا ہے، کیا کہ میرے واجبات کو انجام دو۔ بچوں کے لیے یہ واجب کی تعلیم ابتداء ہمارے بچوں کو پڑھا دی جاتی ہے کہ واجب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنے پر ثواب ملتا ہے اور اگر نہ کیا جائے تو اس پر گناہ ملتا ہے۔ دیکھیں واجب کو انجام نہ دینے پر گناہ ملتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن واجب کو انجام دینے پر ثواب ملے یہ بڑا اہم ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں ہم ہیں بندے، غلام،
हमारी हैसियत परवरदिगार आलम के मुकाबले में कुछ नहीं। उसका हक है कि उसकी इबादत की जाए, वो जो हुक्म दे हमें काम करना है। और फरमाइएगा, आज के जमाने में ये मिसालें प्रैक्टिकल नहीं, पुराने जमाने में बड़ी वाज़ेह समझी जाती थी कि जब कोई इंसान गुलाम को खरीद लेता था तो वो गुलाम है। अब उसे कहा जाए ये काम करो वो काम करो, तो ये नहीं कह सकता था कि ये काम तो करूंगा लेकिन इस काम के पैसे लूंगा। नहीं, तुम्हें हक ही नहीं है। इसलिए हक नहीं है कि तुम हमारे हो चुके हो, तुम हमारे जर खरीद गुलाम हो चुके हो। हमने पैसे देके तुम्हें खरीद कर लिया है। अब जो भी काम हम तुमसे ले, तुम हमसे उजरत का मुतालबा नहीं कर सकते हो। ये गुलाम है जिसे पैसों के जरिए से खरीदा गया है, वो रब है कि जिसने हमारी सांसों को खरीदा हुआ है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बिन सलवात। वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। हमें अपनी जात पर इतना हक नहीं है जितना उसका हक हमारी जात पर है। तो अगर वो कहेंगे नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, उसका हक है। तवज्जो रखिएगा, उसका हक है। वो कह सकता है, हम ना कर सकते हैं ना हाँ कर सकते हैं, हमें हक नहीं है। और फरमाइएगा इस कदर है, लेकिन उसके बावजूद वो परवरदिगार कह रहा है अगरचे ये तेरी गर्दन पर मेरा हक है कि तू मेरी इबादत करे, उसके बावजूद मैं तुझे सवाब दूंगा, क्योंकि मेरी अदालत से बढ़कर मेरी एक चीज है जिसको फजले इलाही कहा जाता है। ये जो सवाब है ये मेरा फजल है जो मैं तुझे अदा कर रहा हूँ। ये उसकी मेहरबानी है कि हम नमाज पढ़े उसके बावजूद हमें सवाब दे। वरना हमें मुमिनीन ने तो वाज़ेह फरमा दिया, आपने इरशाद फरमाया न मैं जन्नत के शौक में इबादत करता हूँ, न मैं जहन्नम के खौफ से इबादत करता हूँ, मैं अल्लाह को लायक इबादत समझ कर इबादत करता हूँ। दुरूद भेजिए मोहम्मद। यानी जब मारिफत आ जाती है तो बस इमाम कह रहे हैं वो तो खुदा लायक इबादत है, उसका हक है मेरी गर्दन पर कि उसकी इबादत की जाए। उसके बावजूद अगर वो मेरा परवरदिगार मुझे कहे कि नमाज पर ये अजर है, रोजे पर ये अजर है, ज़कात का ये सवाब है, खुम्स का ये सवाब है, इस इबादत को अंजाम देने का ये सवाब है, इस वाजिब को अंजाम देने का ये सवाब है, ये अजर है, ये तो ये खुदा का फज़ल है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका लुत्फ है। उसके बाद इरशाद फरमाया कि वह नबी जो बिस्सुन्ना, दूसरी चीज जिसका मुझसे मुतालबा किया जा रहा है वो क्या है? वो नबी ये खुदा है कि जो मुझसे अपनी सुन्नत पर अमल करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे पास वाजिब के बाद दूसरी चीज है मुस्तहब। मुस्तहब बड़ी अहमियत का जो है वो हामिल है। मुस्तहबा सुन्नत रसूल बड़ी अहमियत की हामिल चीज है। हमारे एक जनाब कहीं कह रहे थे कि भाई मैंने शैतान के साथ जो है वो एक किस्म का मुआहिदा कर लिया। तो क्या शैतान के साथ मुआहिदा किया? तब मैंने उससे कहा कि वाजिब में तू मुझे नहीं छेड़ना, मुस्तहब में मैं तुझे नहीं छेड़ूंगा। यानी वो कहना चाह रहा था कि मैं सिर्फ वाजिबात अंजाम देता हूँ, मुस्तहबात अंजाम नहीं देता हूँ। तो उससे पूछा गया मुस्तहबात क्यों अंजाम नहीं देते हो? बच्चों के समझाने के लिए मसलन अगर हम नमाज़े मगरिब पढ़ रहे हैं तो नमाज मगरिब के बाद की मुस्तहब रकातें होती हैं। नमाज इशा के बाद 2 रकात बैठकर हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज वित्र है, फजर से पहले 2 रकात मुस्तहब है। इस तरीके से बहुत सारे काम है जो मुस्तहबात हैं, बहुत सारे काम है मुस्तहबात। सुनन बहुत ज्यादा है, फकत नमाज के 3000 से ज्यादा मुस्तहबात है नमाज के। तो कहने लगे कि मैंने शैतान से ये मुआहिदा कर लिया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया उससे कि वाजिब में तुम मुझे नहीं छेड़ना, मुस्तहब में मैं तुझे नहीं छेड़ूंगा। ये गलत है। रिवायात कहती है कि मुस्तहबात वाजिबात के लिए दीवार बनते हैं। जो मुस्तहबात की आदत को छोड़ देता है, एक दिन वक्त आता है कि वाजिब भी उसके हाथ से छूट जाता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद। तो नबी मुझसे मुतालबा कर रहे हैं मुस्तहबात का, सुन्नत का, कि मैं सुन्नत नबवी को अंजाम दूं और जो उन्होंने मेरे लिए मुस्तहब करार दिया है, सुन्नत करार दिया है, उसे मैं अंजाम दूं। नबी मुझसे मुतालबा कर रहे हैं। तीसरा मुतालबा फरमाते हैं मेरा अयाल, मेरा खानदान, मेरी फैमिली मुझसे मुतालबा कर रही है खाने पीने का।
اچھا یہ انسان پر واجب ہے، جو شادی کرتا ہے تو جو زوجہ اس کے گھر میں آ جاتی ہے اس کا نان و نفقہ واجب ہے، تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا نان و نفقہ واجب ہے۔ واجب ہے کیا مطلب ہے؟ اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، تو جیسے ہی امام فرماتے ہیں اصبحتم صبح کی ہے تو یہی فکر ہے، بچوں کا کھانا لانا ہے، بچوں کے لیے انتظام کرنا ہے، یعنی اپنی فیملی اپنا خاندان مجھ سے تقاضا کر رہا ہے کس چیز کا کہ ان کے پیٹ کی مجھے فکر کرنی، یہ مطالبہ ہے، یہ مطالبہ ہے، اگرچہ اس پر بھی سوال ہے، اس پر بھی سوال ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام اور دیکھا کہ کچھ لوگ کندھوں پہ بیلچے لیے ہوئے جا رہے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، تو صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ کاش انہیں بھی یہ بزم نصیب ہو جاتی، یعنی رسول کے ساتھ بیٹھتے انہیں بھی یہ بزم نصیب ہو جاتی۔ تو رسول نے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ یہاں بیٹھنا وہاں کام کرنے سے زیادہ افضل ہے؟ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ بہت ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کے ساتھ بیٹھنا ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ رسول نے سوال کر دیا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو بیلچے کندھوں پہ رکھ کے جا رہے ہیں گویا اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا پینا نان و نفقہ ان کا اہتمام کرنا، یہاں تک کہ مراجعین کے فتاوی ہے کہ ان کی زندگی کو آسان بنانا، اچھے سے اچھے وسائل ان کی زندگی میں لانا، یہ مستحب ہے، اس پر زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ پھر امام فرماتے ہیں تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ میرا خاندان مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میری ضروریات زندگی کو پورا کیا جائے۔ وَالنَّفْسُ بِالشَّهْوَةِ، کیا سب کے لیے امام فرماتے ہیں میرا نفس مجھ سے شہوت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ انسان کی قلبی، معنوی اور روحانی پہلو کی طرف میرے مولا نے اشارہ دیا ہے کہ مسلسل انسان کا نفس جو ہے وہ اسے برائی کی طرف کھینچ رہا ہے، اسے شہوت کی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو نفس کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ شہوت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ چار۔ پانچویں چیز شیطان مجھ سے گناہ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آج کر رہا تھا گزشتہ شب کی مجلس کے اندر بھی کہ شیطان نے تو یہ کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے کہ اولاد آدم کا وہ دشمن ہے۔ تو شیطان مسلسل، یہ نہیں ہے کہ شیطان ریسٹ میں آپ کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے گا، نہیں، اس کی 24 آورس یہ جاب ہے، 24 گھنٹے اس کی یہ جاب چل رہی ہے، وہ کام کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے کسی طریقے سے انسان کو بنانا ہے۔ بہت جو ہے وہ سخت مرحلہ ہے۔ حضرت یحییٰ نے سوال کیا تھا شیطان سے، یہ کیسے تو انسانوں کو مرحلہ لیتا ہے؟ کہتا ہر انسان کے لیے الگ الگ میرے پاس ہتھیار ہے۔ اچھا یہ بتا کوئی انسان اگر تیرے قابو میں بالکل نہ آئے تو اس کے لیے تیرے پاس کیا ہتھیار ہے؟ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک ہتھیار ہے آخری، وہ میرا تیر چل جاتا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ عورت ہے۔ عورت جو ہے وہ آخری نامحرم، وہ میرے پاس آخر جو کسی میرے وار سے بچ جاتا ہے وہ کس وار سے ضرور زخمی ہو جاتا ہے، یہ میرا وار چل جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ عورت، نامحرم۔ اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ نامحرم کی طرف اٹھنے والی نگاہ شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ شیطان کے تیروں میں سے جو شیطان تیر چلا رہا ہے، جو انسان پر حملہ کر رہا ہے، وہ یہ ہے وسوسے کی ابتدا ہے۔ امام نے کہا بس وہ پہلا تیر چل جائے تو بس وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی تفصیلیں جو امام نے بیان فرمائی ہے لیکن میرے موضوع سے منسلک، تو کہا کہ آخری ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ تیر۔ شیطان عورت ہے، عورت کے ذریعے سے میں انسان کو بتا۔ اچھا کہا حضرت یحییٰ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ میں تو نبی ہوں، میں تو نبی ہوں، میں اس معاملے میں نفس کے پیچھے نہیں جاتا، تو میرے پاس تمہارے لیے کیا؟ میرے لیے بھی تم نے کوئی نہ کوئی تو ایسا اسلحہ رکھا ہوگا، کوئی ہتھیار میرے لیے بھی ہوگا حضرت یحییٰ۔ تو شیطان نے کہا ہاں آپ کے لیے بھی ایک ہتھیار ہے میرے پاس۔ اب وہ کیا ہے؟ کہ جب آپ رات کو کھانا کھائیں گے تو آپ کے کھانے میں ایک نیوالے کا اضافہ کر دوں گا۔ رات کا جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں ایک نیوالے کا اضافہ کر دوں گا۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا نیوالا جب اضافہ ہو جائے گا تو آپ کی نیند میں اضافہ ہو جائے گا
اور آپ اس وقت جس وقت خدا کے لیے اٹھتے ہیں آپ کو نیند آ جائے گی اور وہ وقت خدا سے راز و نیاز و مناجات کا وقت جو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور فرمایا فوراً حضرت یحییٰ نے کہا اے پروردگار آج کے بعد میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا. شیطان اس کے کھڑا ہو کہا آج کے بعد میں رات کی باتیں بھی نہیں بتاؤں گا. ضرور بھیجیے محمد اور فرمایا تو شیطان مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے. کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ گناہ کا مطالبہ کر رہا ہے. یہ ہر وقت مجھے گناہ کی طرف گھسیٹ کر لے کر جانے والا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دو فرشتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے موکل. وہ دو فرشتے ہیں جو میرے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں عمل کا مطالبہ کر رہے ہیں. جیسے کہ روایات میں ہے کہ یہ فرشتے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے اوپر گواہ ہیں. دعائے کمیل کے اندر مولا امام علی علیہ السلام سے جملے نقل ہیں. پروردگار یہ دونوں مجھ پر گواہ ہیں. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ اور تو ان سے بھی بڑا گواہ ہے. یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ یہ دونوں یہ والا جو سیدھے ہاتھ میں بیٹھا ہوا کندھے پہ چڑھ کے آپ کی نیکیاں لکھے گا. جو یہ اس طرف بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے وہ برائیاں لکھتا ہے. اور اس میں بھی خدا کا فضل اور کرم ہے. وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم جب یہ قلم اٹھاتے ہیں تو خدا انہیں روکتا ہے کہا ٹھہرو ابھی مت لکھو. ہو سکتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں پلٹ کر آ جائے گناہوں کی معافی مانگ لے. جب یہ اچھائی کو لکھنے لگتے ہیں تو خدا کہتا ہے فوراً لکھو. لیکن جب برائی کے لکھنے کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں ٹھہرو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے. روایات ہیں اس طریقے سے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انتظار کرو یہاں تک کہ رات کا وقت آ جاتا ہے. پروردگار آپ لکھیں کا ٹھہرو. ہو سکتا ہے کہ یہ سونے سے پہلے ایک جملہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اگر یہ سارے دن کے لیے ایک جملہ بھی کہہ دے تو آج کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں. تم بھیجیے تو عزیزان کرام یہ قدر یہ مطالبہ کر رہے ہیں مجھ سے کس چیز کا مطالبہ ہے کہ عمل چاہیے. یہ کہہ رہے ہونا چاہیے لکھنے کے لیے یہ کہہ رہا عمل چاہیے تاکہ میں لکھوں. حفظ عمل محفوظ کرنا عمل کو یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اور امام نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر جو ہے وہ میرے جسد کا مطالبہ کر رہی ہے اور میری موت میری روح کا مطالبہ کر رہی ہے. یہ دو امام نے صاف فرمایا. میری موت میری روح کا مطالبہ کر رہی ہے اور میری قبر میرے جسم کا مطالبہ کر رہی ہے. یہ روزانہ ہے یہ مسلسل ہے. پھر امام نے آ کر جملہ ارشاد فرمایا کہ میں ان مطالبات کے درمیان میں مقصور ہوں. میں ان مطالبات کے درمیان میں پھنسا ہوا ہوں. یہ چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے وہ چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ہر چیز ہے کہ جو مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے اور اسی سفر کا نام ہے انسان. امام زین العابدین نے اس قدر باریک بینی سے ہمیں اپنی زندگی کی طرف متوجہ کیا کہ ہر دن ہمارا بڑا اہم ہے. ہر لحظہ ہمارا بڑا اہم ہے اور ہر سیکنڈ ہمارا بڑا اہم ہے. لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دین اسلام کی باریک بین تعلیمات سے روشناس کیا ہے. ہمیں اپنی ذات پہ غور و فکر کرنے کا پیغام دیا ہے اور زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کے لیے انہوں نے بہترین عملی زندگی گزار کے دیا. لہٰذا روایت کہتی ہے کہ میرے مولا اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. وقت بڑی قیمتی چیز ہے اور جب یہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے. قرآن میں نہ جانے کتنی آیات ہیں متعدد آیات ہیں. مفہوم پیش کر رہا ہوں اور مسائل کی طرف چلا جاؤں گا کہ مرنے والا وقت آ کر یہی کہتا ہے اے پروردگار مجھے واپس پلٹا دے. خدایا مجھے دوبارہ زندگی دے دے. تو کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے پروردگار زندگی میں جو میں نے اچھا عمل نہیں کیا مجھے دوبارہ زندگی دے دے تاکہ جا کے اچھا عمل کروں. تو وقت کی بڑی عظیم و قیمت ہے کہ وہ فضول کاموں میں ضائع نہ ہو اور بہتر وقت وہی ہے جو
सालिह में खर्च हो जो इबादत इलाही में सर्फ हो। लिहाजा रिवायतें कहती है कि मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन सारी रात इबादत किया करते थे, जिनको रोज़े से रहा करते थे, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ा करते थे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुरूद भेजा करते थे और मुसलसल खुदा से दुआ किया करते थे। दुआ बेहतरीन राबिता है अपने परवरदिगार से। अहले बैत के पास क्या कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं होता तो दुआ करते हैं। बताइए अहले बैत के पास क्या कुछ नहीं था। मैं अर्ज कर रहा था कुछ दिन पहले कि ये तो वो है कि जिनके हाथों से अगर पानी लग के गिरे तो मोती बन जाए, जौहर बन जाए। क्या कुछ इनके इख्तियार में नहीं है, उसके बावजूद खुदा की बारगाह में रात को नियाज करते हैं, खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं और अपनी जिंदगी को मशगूल में इबादत करते हैं। हाँ, हमारा यही वो मौला है कि जिसकी आज शहादत की तारीख है। अजीजों, ये वो मेरे मौला हैं कि जिन्होंने इबादत भी सिखाई, जिन्होंने दुआ का सलीका भी सिखाया, जिन्होंने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका भी सिखाया और जिस इमाम ने हमें आज़ादारी का तरीका भी सिखाया। आइए मेरे मौला की मज़लूमियत का पुरसा रसूल इस्लाम अमीरुल मोमिनीन और जनाब ज़हरा की बारगाह में पेश करके आपकी ज़हमतों को तमाम करें इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमारा शुमार आज़ादाराने मज़लूम करबला में हो और बिलखुसूस सैयद शुहदा की आज़ादारी के तुफ़ैल खुदा हमें अमल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरे मौला इबादतों को भी अंजाम देते थे, आज़ादारी सैयद शुहदा को भी अंजाम देते थे। रिवायतें कहती है कि जब मेरे मौला के सामने वुज़ू का पानी लाया जाता था पहले गिरिया करते थे और इस कदर गिरिया तारीख में लिखा है कि वो आब मुतलक जो इमाम के सामने लाया जाता था वो आब मुज़ाफ में बदल जाता था। ये रिवायात है जो मैं पेश कर रहा हूँ कि इमाम इस कदर गिरिया किया करते थे और फिर करबला का रुख करके कहते थे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, ऐ मेरे बाबा अपने बेटे का सलाम कबूल कीजिए, आपका बेटा आप पर सलाम भेज रहा है। बाबा आज पानी मेरे सामने आ गया है लेकिन मैं आपकी प्यास को भूला नहीं हूँ, मुझे इस बात का गम है कि तुम प्यासा मारा गया। ऐ मेरे बाबा आप भूखे मारे गए, ऐ मेरे बाबा आप गरीबों वतन होकर मारे गए, मुझे इस बात का दुख है। अजीजों, हम आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि इमाम रोते थे, तारीख में लिखा गिरिया किया करते थे, लेकिन अजीजों गिरिया तो सब करते हैं, गिरिया करने वाले बहुत गुजरे हैं। छठे इमाम ने बयान किया कि हजरत आदम फिराते जन्नत में रोए, हजरत याकूब फिराते यूसुफ में रोए, हजरत यूसुफ जिंदान की सख्तियों पर रोए और जनाब ज़हरा अपना हक नस्ब करने और बाबा की जुदाई पर गिरिया करने वाली थी। और पांचवी शख्सियत जिसका इमाम मासूम ने जिक्र किया है वो मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन है कि जिन्होंने पूरी जिंदगी करबला के बाद गिरिया किया है। लेकिन अजीजों, उन चार हस्तियों के गिरिये में और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गिरिये में एक नुमायां फर्क है कि वो हस्तियां आंसू रोया करती थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खून रोया करते थे। इमाम की आंखों से खून बहा करता था। आज की सदी के आलिम से किसी ने ये सवाल किया, आयतुल्लाह सैयद मोहसिनुल हकीम से किसी ने सवाल किया, मौला मैंने ये रिवायत ज़ाकिरीन से भी सुनी है और मैंने ये रिवायत उलमा से भी सुनी है कि सैयद साजिदीन खून के आंसू रोया करते थे। ऐ मेरे आका जरा ये बताइए, आका के ये मसला मेरे समझ में नहीं आता कि खून कैसे आंखों से आ सकता है, शिद्दत गम कैसे इतना किस कदर हो सकता है कि आंखों से खून बहने लग जाए। जब आयतुल्लाह सईद मोहसिनुल हकीम ने ये जुमला सुना तो फरमाने लगे तू बैठ जा, अभी मैं तुझे उसकी मिसाल दिखा देता हूँ। मदरसे का माहौल था, आगा ने अपने एक शागिर्द को बुलाया जो मसाइल बयान किया करता था, उससे कहा कि तू मेरे जद हुसैन इब्न अली की मज़लूमियत बयान कर। वो जाकिर इमाम हुसैन की मज़लूमियत को बयान करने लगा तो आगा ने अपना रुमाल अपनी आंखों पे रखा, मसाइल सुनानी हुए अजीजों, और जब मुसीबत खत्म हुई और मजलिस अज़ा
ہمارے الہ مجھے واسطہ ہے حضرت امام زین العابدین سید الساجدین کی عظمت کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ برادر محترم، محمد بھائی کی جانب سے فرش عزا اٹھایا گیا ہے، اہتمام مجلس کیا گیا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، تیری عزت و جلالت کا شہزادی جناب زہرا اور امام زمانہ کی جانب سے انہیں بہترین اجر عطا فرما۔